مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین و حاضرین. ہمارے ساتھ آج عالم اسلام کے عظیم اسکالر پروفیسر ظفر اللہ شفیق صاحب موجود ہیں. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. علم کے سمندر میں جب غوطہ لگایا جاتا ہے تو جو جوہر وہاں سے ملتا ہے اس جیسی چیز کوئی نہیں ہوتی. آج ہم روزے کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے اپنے ان بزرگوں سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں جو ہمیں علم کے میدان میں ہماری استطاعت کو دین اسلام اور روزے کے حوالے سے بڑھا دے. حضرت صبر پہ بات ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اچھا، اب صبر ہے نیکی پر، نفس کی مخالفت پر صبر کی رمضان میں کیا کیا صورتیں سامنے آتی ہیں. سحری کا وقت ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا بھی ثواب ہے اور انسان اٹھتا ہے. اچھا، دن میں کھانے پینے کو جی چاہتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا. انسان صبر کرتا ہے. اور رات کو سونے کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ارشاد سے مقرر فرما دیا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرو. اب کھڑا ہوتا ہے جسے ہم تراویح جسے نماز تراویح اور صحابہ کرام نے اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو صحابہ کے تعامل سے ہم تک پہنچی. اب جی یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں، سو جاؤں، تھکا ہوا ہوں، لیکن اس ماہ میں ثواب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفس کو پامال کرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، سحری سے لے کر رات سونے تک یہ تمام اعمال ایسے ہیں جن میں سراسر صبر ہی صبر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر کا ثواب، اس کی جزا وہ جنت ہے. یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی سحری کھا رہا ہے. اب سحری خود اپنے لیے کھا رہا ہے جس میں خود اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اللہ اس سحری کھانے پر بھی جنت عطا فرما رہا. اللہ اکبر. روزہ رکھا، اللہ جنت عطا یعنی فرما رہا. ہر عمل پر جو ہے وہ اللہ تو اصل بہانے ڈھونڈتا ہے نا بندے کو عطا کرنے کے، نوازنے کے. بے شک بندے کو دے رہا، وہ ایسا سخی ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے، دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اور یہاں کے سخی جو ہے وہ چھپانے کے بہانے بہانے، وہ عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. بے شک. مولانا اسی میں جی میں ایک سوال پیدا ہوا چھوٹا سا ہمارے ہاں، جو کوئی آپ نے سحری کا ذکر کیا. اگر کوئی سحری نہیں بھی کھاتا تو روزہ تو اس کا ہو جاتا ہے اگر وہ نیت کر لے. جی، روزہ تو ہو جاتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہے کہ اس وقت بیدار ہو اور اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھانے کی ترغیب دی ہے، تو چاہے کوئی ایک کھجور کھا لے یا پانی کا ایک گھونٹ پی لے تاکہ اس سنت پہ عمل ہو جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی نے کوئی سحری نہیں کھا سکا، مثلا آنکھ نہیں کھلی اور اس کی نیت روزے کی ہے، تو روزہ اس کا ہو جائے گا. اچھا، تو وہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے یہ جتنے بھی اعمال ہیں، ایک ایک عمل پر اللہ جل شانہ انسان کو وہ جنت عطا فرماتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا، غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا درد پہچاننے کا، ان کے درد میں، دکھ میں شریک ہونے کا مہینہ ہے. اچھا، اس کی ایک صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس پر اللہ اسے کیا اجر عطا فرمائے گا؟ اس کے گناہ معاف فرمائے گا، اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دے گا. اور فرمایا کہ روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ اس افطار کروانے والے کو بھی عطا فرمائے گا. اچھا، اب ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا
کہ اس کا ثواب تو اس نے ایک کھانا کھلا کر لے لیا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے خزانے بے نہایت ہیں۔ ایسا نہیں ہے، روزے دار کو اس کا روزہ رکھنے کا ثواب مکمل اللہ اپنی رحمت کے خزانے سے اتنا ہی ثواب مزید افطار کروانے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی اس پہ فضیلت ہے۔ جب یہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنی تو ان کے ہر صحابی کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم بھی افطار کروائیں۔ اب یہ صحابہ بڑے عجیب تھے، صحابہ بڑے عجیب تھے، جب یہ سنتے تھے کسی عمل کا ثواب تو ان کے دل میں بے اختیار جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی عمل کریں۔ بس ہم میں اور ان میں ایک یہی فرق ہے کہ وہ عمل کرنے کی طرف رواں ہوتے تھے اور ہم سنتے ہیں لیکن عمل سے سستی اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کرام کو امت میں بڑی فضیلتیں اور بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ اصحابی کالنجوم بے شک۔ بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان یہ اللہ۔ معیار جو نبیوں کے بعد صحابہ کو ملا ہے سبحان یہ اسی وجہ سے ملا نا بے شک۔ کہ وہ فداکار بھی تھے، وہ ہر قربان ہونے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے جی کہ ہم سنتے ہیں اور بس اس کو ہضم کر جاتے ہیں، وہ سنتے تھے اور اس پر عمل کرنے عمل کا جذبہ ہوتا وہ تھا۔ ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو صحابہ جو ہے جس معیار پہ دیکھتے تھے، اگر ہم اس کے 100ویں پہلو پہ دیکھنا شروع کرتے تو ہمارے معاملات سیدھے ہو جاتے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، تو جب یہ فضیلت سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں ہر شخص یہ اہلیت نہیں پاتا، اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ افطار کروائے۔ غالباً ذہن میں یہی خیال پیدا ہوا کہ افطار کروانے کا معنی یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں کسی کو، اور جیسے ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ افطار پارٹی ہے جس میں دیگیں پکائی جائیں، لمبا چوڑا اہتمام کیا جائے تو تبھی افطار پارٹی ہو سکتی ہے اور ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو وہاں بھی ممکن ہے کہ کچھ اسی طرح کا خیال پیدا ہوا اس میں ہوگا۔ سے ایک سوال اٹھتا ہے جی کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، ہمارے ملک کے حالات، معاشی حالات، پریشانیاں، غربت، اس سارے میں بجائے اس کے کہ ایک شخص لمبی افطاری کا لمبا دسترخوان ہو، اس کا 10 قسم کی انواع کی چیزیں ہوں، کہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ 10 کی بجائے 5 کر لو، باقی جو بیچارے مستحق ہیں جن کو روزہ رکھنے کو کھانا میسر نہیں، کھولنے کو کھجور میسر نہیں، ان کی طرف بھی اجر تو لینا ہے، لیکن کیا یہ اجر کہیں کٹ تو نہیں جائے گا اگر دسترخوان چھوٹا ہو جاتا ہے؟ اور شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی، میں عرض کرتا ہوں۔ اب جب یہ سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں خیال کرتے ہو، اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے کہ جو ایک کھجور پر روزہ افطار کروا دے، لسی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے، پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے، اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو سیر کر دیتا ہے تو اللہ قیامت کے دن میرے حوض سے اسے اتنا پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہ فضیل، اس سے ہمارے لیے ایک بڑا اسوہ حسنہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ افطار کا ثواب لمبی چوڑی پارٹی پر نہیں ہے، انواع و اقسام کے کھانے پکانے پر نہیں، بلکہ اس میں اگر نیت انسان کی خراب ہو جائے، نیت اگر افطار پارٹی سے یہ ہے کہ بزنس لنکس بڑھائے جائیں، سوشل کانٹیکٹ وہ پیدا کیے جائیں، اگر نیت اس طرح کی ہے تو شاید کہہ رہا ہوں، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ثواب بھی حاصل نہ ہو سکے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان مختصر وہ پارٹی ہو لیکن اپنے لیے کم اور اپنے قرب و جوار میں اڑوس پڑوس میں دیکھے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو یہ کھانے ان کے گھروں میں پہنچائے جائیں۔ یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لینے کے لیے آئیں، ہم محتاج ہیں ثواب حاصل کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ یہ کھانا ان تک پہنچایا جائے اور عزت نفس کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ. تو ہمدردی اور غم گساری کی ایک صورت یہ افطار کروانے کی بھی ہے. درست ہے. اسی لیے آپ نے اسی خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. روحانی رزق تو یقیناً بڑھتا ہے، اس کے ساتھ یہ حصی اور مادی رزق یہ بھی اضافہ ہوتا ہے. اور یہ اضافہ کب؟ یعنی بعض اوقات یہ صورتیں سامنے آتی ہیں کہ رمضان ہے، اس میں کسی نے خودکشی کی اور کوئی بھوک سے مر گیا، یہ صورتیں. لیکن یہ کس وقت یہ صورتیں سامنے آتی ہیں؟ جب ہم اسلامی نظام اور اسلامک سسٹم پر عمل نہیں کرتے. اگر حضور اکرم جب ہم اسلام کو جی معاشرت کا دین نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ صورتیں پیدا ہوتی. اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھا جائے کہ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، تو یقیناً اس میں ہر مومن گھرانے کے رزق میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے. بالکل درست بات. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے 3 عشروں کی ایک فضیلت بیان فرمائی. اچھا، اس سے پہلے میں مولانا ایک یہی چونکہ آج ہم جس معاشرے میں ہیں، جی، ہمارے تجار، ہمارے بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں، جو بالخصوص جن کا تعلق سبزی کھانے پینے کی اشیاء سے ہے، منافع کی حد بھی تو شریعت نے مقرر کی ہوگی نا. کوئی ایک حد ہوگی کہ اس حد سے آگے جو ہی یکم رمضان آتی ہے ہم قیمتیں آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اور اس سے ممکن ہے جو ہم لمبا صدقہ کریں، لمبی نماز پڑھیں، لمبی زکوٰۃ دیں، اور اپنے آپ کو یہ جو ظلم ہم کرتے ہیں کہ ہم نے 2 روپے کی چیز کو 10 روپے کی کر دیا، اس پر بھی تو شریعت نے کہیں گرفت کی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت نکیر فرمائی. دھوکہ دے کر چیزیں فروخت کرنا اور منافع میں ایسا منافع لینا جو کہ ہوش ربا ہو، ظالمانہ ہو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. منافع وہی جائز ہے کہ جو ایک خاص حد تک ہو، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے اور ریزنیبل ہے، معقول. اگر کوئی صدقہ دیتا ہے یا کسی کی افطار کراتا ہے اور دوسری طرف یہ ظالمانہ قسم کا منافع کماتا ہے تو اس کی تو اس کو سزا ملے گی، اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ دیکھیے، جو افطار کروایا وہ تو چند آدمیوں کو کروایا، اور اس افطار کرانے سے خود انسان کو ایک شخصی عزت اور معاشری عزت وہ حاصل ہوئی. لیکن یہ جو ظلم کیا کتنے لوگوں کی، اور وہ جو جنہوں نے چیزیں خریدیں اپنی ضرورت کے لیے اور مجبور ہو کر خریدیں، خدا جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں اور آہیں وہ اس کے دامن میں جمع ہو گئیں. اس لیے اس ماہ میں یعنی ہمدردی اور غم گساری کی ایک اچھی صورت یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں اپنے ریٹ کچھ کم کر دیے جائیں، بجائے بڑھانے کے کچھ ریٹ اپنے گرا دیے جائیں. ناظرین، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہ میرا اسلام، آپ کا اسلام، جو اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ انسانوں کو جینے کا حق دیتا ہے، انسانوں پہ ظلم کا حق نہیں دیتا. اور روزہ اس کا سب سے پہلا سبق ہے. ہمیں لینا ہے فی الحال ایک وقفہ. وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اور حضرت مولانا سے بہت سارے امور پر گفتگو کو جاری رکھیں گے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق